نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام سامعین کو تہ دل سے اپنے میزبان کا سلام ہو۔ آج کا ہمارا موضوع کربلا کے غازی عباس علمدار کی وفا پر۔ تاریخ میں آتا ہے امام علی علیہ السلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے، میرے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے غریب حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ امام علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین بار بار جناب عباس سے یہی کہتے تھے، عباس، حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے اور عباس علی کا بیٹا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا۔ بس 10 محرم کو کربلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس علمدار اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسۂ رسول کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا حسین، آپ اس غلام کو اجازت دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس امام حسین سے مل کر باہر آئے تو دیکھا کہ معصوم بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہا، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کے چہرے کو دیکھا اور ان کے مشکیزے کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میرے آقا زادی، میرے آقا حسین سے کہو تاکہ میں آپ کے لیے پانی لا سکوں۔ معصوم سکینہ اور چچا عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آئے، عرض کیا، چچا کو اجازت دیں تاکہ نہر سے پانی لا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری، سکینہ، عباس، جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ غازی عباس معصوم سکینہ چلے، بی بی زینب کے خیمے کے قریب آئے اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی سنتے ہیں فوری باہر آتے ہیں۔ غازی عباس غلام کی طرح زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بی بی زینب فرماتی ہے، بھائی عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب عباس کہتے ہیں، اس غلام نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا آپ سے۔ بی بی زینب فرماتی ہے، بھائی عباس، حکم کر۔ جناب عباس رو کر عرض کرتے ہیں، اے رسول اللہ کی نواسی، 3 دن سے قیام میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے رو کر تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دے میدان میں جا کر پانی لا سکوں۔ جیسے ہی عباس نے کہا، آقا زادی زار و قطار رونے لگی۔ جناب عباس نے کہا، آقا زادی کیوں رو رہی ہو؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے زینب، کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کر قید کیا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئے گی؟ لیکن عباس، آج میں سمجھ گئی، لوگ مجھے قیدی بھی بنائیں گے، پتھر بھی برسائیں گے۔ جناب عباس کو اجازت ملی۔ غازی عباس مشق اور علم لیے نہر کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ میں آتا ہے، غازی عباس شیر کی طرح حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، فوج اشقیاء بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس علمدار علم کو نہر کنارے لگا کر
بی بی سکینہ کی خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غازی عباس چلو میں پانی بھرے، پانی کو دیکھا، پھر قیام کو دیکھا، معصوم سکینہ کے چہرے کو یاد کیا اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں آپ کا گھوڑا حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھنے لگا۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر قریب ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں، 3 دن سے آپ بھی پیاسے ہیں، آپ کے بغیر میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ غازی عباس نے چیخ ماری، رو کر کہنے لگے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرے آقا امام حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان سے پہلے میں کیسا پیوں؟ شمر عمر بن سعد نے یہ دیکھا، کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی رسائی ہونے نہ دے، نواسہ حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ کر تو کچھ سپاہی گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس گھوڑے پر سوار سپاہیوں میں سے خیمے کی طرف آگے بڑھتے رہے ہیں۔ بس غازی عباس کی یہی تمنا تھی کہ کسی طرح مشکیزہ بی بی سکینہ تک پہنچا دوں۔ ان تیروں کی بارش میں آپ بلا جھجک آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی کمبخت ظالم نے چھپ کر وار کیا، غازی عباس علمدار کا ایک بازو شہید ہو گیا۔ غازی عباس نے مشق اور علم کو اپنے دوسرے بازو میں تھاما اور خیموں کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ کسی ظالم نے دوسرا وار کیا، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا۔ بس آپ مشق کو اپنے منہ میں لیے خیموں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہزاروں تیروں کی بارش غازی عباس علمدار کے جسم پر ہو رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا، جناب غازی عباس پر تیر لگنے شروع ہو گئے۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگی۔ جیسے ہی تیر مشق کو لگی، مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے بہتی ہوئی مشق کو دیکھا اور خیموں کی طرف منہ کیا، میرے مولا مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں کوئی ظالم پیچھے سے سر پہ وار کیا۔ اتنے میں غازی عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں یہ منظر جب امام حسین نے دیکھا اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کیا، جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اتنے میں غازی عباس فرماتے ہیں، میرے آقا مجھے معاف کر دے، میں نے کوشش بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین فرماتے ہیں، عباس، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سعادات پیاسے اللہ کے دین پر قربان ہو جائے اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا، اس آپ کے غلام نے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ عباس میرے بھائی حکم کر۔ جناب عباس نے فرمایا، مولا، میری ماں نے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، مولا آج میں یہاں اس جہاں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے میرے آقا، میری خواہش ہے کہ میری آخری وقت میں آپ کی زیارت کروں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسرے میں خون۔ میرے آقا، اگر آپ زحمت نہ کریں تو میری آنکھ سے خون صاف کر دیں تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب غازی عباس نے اپنے آقا کی زیارت کی۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے، پوری زندگی تو مجھے آقا حسین، مولا حسین کہتا رہا، عباس آج مجھے بھائی کہہ کر بلا۔ جناب عباس مدینے کی طرف منہ کر کے چیخ کر روتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں،
مجھے معاف کرنا، یہ غلام اپنے آقا کو آج بھائی کہنے جا رہا ہے۔ بس جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ فوج یزید یہاں جھوم اٹھتی ہے، اور جب کرب و بلا میں امام حسین شہادت جام پی چکے، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر سوار کیا جا رہا تھا، سب کے سر نیزوں پر سوار تھے، جناب غازی عباس کا سر کاٹا، نیزے پر سوار کرنا چاہا تاکہ نیزے سے گر جائے۔ امام سجاد سے پوچھنے لگے، غازی عباس کا سر نیز پر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ امام سجاد نے اپنے چچا کے سر سے عرض کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ پوچھ رہے ہیں تمہارے چچا عباس کا سر نیزے پر کیوں نہیں سوار ہوتا؟ جناب عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا سجاد، میرے آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سر ان کے سر سے بلند رہے؟ اتنے میں شمر کہتا ہے، عباس کے سر کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھ دو۔ جناب عباس کا سر مبارک کو گھوڑے کی زلف سے باندھا اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کیا، شام کی طرف چلے۔ سلام ہو اس مولا حسین کے اس غازی عباس علمدار پر، سلام ہو شہدائے کربلا پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تمام سامعین کو زیارت غازی عباس نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل احمد بیابانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔